بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال اس کے پاس بڑے زہریلے گنجے ناگ کی شکل میں آئے گا، یعنی اس کے سر کے بال اس کے انتہائی زہریلے ہونے کی وجہ سے جھڑ گئے ہوں گے اور وہ نہایت خوفناک اور زہریلا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے۔ ایسا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، یہ اس ناگ کے شدید زہریلے ہونے کی علامت ہے۔ وہ ناگ زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کی گردن میں لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبڑے پکڑے گا، یعنی نوچے گا اور ان کو چیر دے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہ دیتا تھا، آج اس کا عذاب بھگت۔ پیارے ناظرین، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایمان اور نماز کے بعد سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ یہ ایسا مالی فریضہ اور پاکیزہ عبادت ہے جو پچھلے تقریباً تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی جاری رہی ہے، اور نبی آخر الزماں سید المرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں تقریباً 28 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہر عاقل و بالغ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو فرض ہونا تسلیم کرے لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار ہے۔ نیز زکوٰۃ کا صرف جیب سے نکال دینا کافی نہیں، بلکہ اس کو صحیح مستحقین تک پہنچانا اور ان کو عملاً مالک اور قابض بنا کر دینا ضروری ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فضائل و برکات بتائے گئے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے، خوف و غم سے نجات ملتی ہے اور نقصانات سے بچاؤ ہوتا ہے اور مال کا شر دور ہوتا ہے۔ زکوٰۃ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور جنت میں داخلے اور جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کے غصہ و ناراضگی اور بری موت سے بچاؤ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فضائل اور فوائد قرآن و احادیث میں آئے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم نے جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ یہ وعید اس مال کے لیے ہے جس کے وہ حقوق ادا نہ کیے گئے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اس مال پر مقرر فرمائے ہیں، جن میں سے سب سے اہم زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے ویسے تو مال زکوٰۃ جہنم کی آگ میں تپا کر اس کے ذریعے اس شخص کا پورا جسم ہی داغا جائے گا، مگر خاص طور پر پیشانی، پہلو اور پشت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ بخیل آدمی جو اپنا سرمایہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے، جب اس کے سامنے کوئی فقیر و مسکین اور زکوٰۃ کا طلبگار آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں، پھر وہ اس سے نظر چرا کر دائیں یا بائیں پہلو کو موڑتا ہے اور پھر پشت پھیر کر چلا جاتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس لیے عذاب کے لیے خاص طور پر ان 3 اعضاء کا ذکر کیا، ورنہ در حقیقت یہ عذاب جسم کے سارے اعضاء کو ہوگا اور سارے جسم کو ہوگا۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وعید سے متعلق چند احادیث طیبہ
ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو صالح ذکوان نے انہیں بتایا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی سونا چاندی اور مال و دولت رکھنے والا شخص ایسا نہیں جو اس کا حق یعنی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس شخص کو عذاب دینے کے لیے اس سونے چاندی اور مال و دولت کی چوڑی چوڑی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یعنی خوب گرم کیا جائے گا، جیسا کہ لوہا اور دیگر دھاتیں آگ میں خوب گرم کرنے سے سرخ ہو جاتی ہیں، پھر ان سے زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کی کروٹ اور پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا۔ جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگیں گی تو ان کو دوبارہ آگ میں تپا کر گرم کر لیا جائے گا، اور یہ کام اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یعنی قیامت کے دن، یہاں تک کہ جب بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو اسے یا جنت کا راستہ دکھایا جائے گا یا جہنم کا۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالی نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال اس کے پاس بڑے زہریلے گنجے ناگ کی شکل میں آئے گا، یعنی اس کے سر کے بال اس کے انتہائی زہریلے ہونے کی وجہ سے جھڑ گئے ہوں گے اور وہ نہایت خوفناک اور زہریلا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، ایسا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، یہ اس ناگ کے شدید زہریلے ہونے کی علامت ہے۔ وہ ناگ زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کی گردن میں لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبڑے پکڑے گا، یعنی نوچے گا اور ان کو چیر دے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کی تو زکوٰۃ نہ دیتا تھا، آج اس کا عذاب بھگت۔ حدیث نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں زکوٰۃ بس اتنی مقدار فرض کی ہے جو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے، اور غریبوں کو بھوکے ننگے ہونے کی وجہ سے جب کبھی تکلیف اور مشقت ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ مالدار لوگ ان کا حق ضائع کرتے ہیں، یعنی وہ غریبوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھیں، جو مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، بے شک اللہ عز وجل ان مالداروں سے سخت حساب لیں گے اور ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برستا۔ حدیث نمبر 5، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم دی زکوٰۃ نہیں نکالتی اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح سے معلوم ہوا کہ قحط سالی کا عذاب بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ ضروریات زندگی کے ملنے میں تنگی ہو جاتی ہے۔ آج ہم اکثر مسلمان ضروریات زندگی کی کمی اور مہنگائی کے وبال کا شکار ہیں، لیکن شاید ہی یہ خیال کبھی ذہن میں آتا ہو کہ در حقیقت اس تنگی اور پریشانی کی ایک وجہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ اگر زکوٰۃ کی چوری معاشرہ سے ختم ہو جائے اور تمام صاحب نصاب مسلمان زکوٰۃ کے فریضے کو خوش دلی کے ساتھ انجام دیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہو جائے اور ہر شخص کو بآسانی ضروریات زندگی حاصل ہوں اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 6، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی ہو یا سمندر، جہاں بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے جنت میں جانے والے پہلے 3 افراد اور جہنم میں جانے والے پہلے 3 افراد پیش کیے گئے۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والے 3 افراد
افراد یہ ہیں: نمبر 1 شہید، نمبر 2 وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرے اور اپنے مالک کا بھی خیر خواہ ہو، یعنی اس کے حق میں بھی کمی نہ کرے، نمبر 3 وہ عیال دار شخص جو پاک باز ہو اور گزارے کے لائق روزی پر اکتفا کرے، اپنی محتاجی بیان کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اور سب سے پہلے جہنم میں جانے والے پہلے 3 افراد یہ ہیں: نمبر 1 زبردستی حکومت حاصل کر کے حکمران بننے والا، نمبر 2 وہ مالدار شخص جو اپنے مال میں سے اللہ تعالی کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، نمبر 3 اترانے والا یعنی متکبر فقیر۔ اس روایت سے معلوم ہوا جہنم میں سب سے پہلے جانے والے افراد میں وہ شخص بھی شامل ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو۔ حدیث نمبر 8، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص پاکیزہ اور حلال مال کماتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا اس پاکیزہ اور حلال مال کو خراب اور خبیث کر دیتا ہے، اور جو شخص حرام مال کماتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ پاکیزہ نہیں ہوتا بلکہ حرام ہی رہتا ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتے جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو، یہاں تک کہ وہ دونوں یعنی نماز اور زکوٰۃ حکموں پر عمل کر لے، دونوں حکموں پر عمل کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عبادات کو جمع فرمایا ہے، یعنی قرآن کریم نے دونوں کا حکم ساتھ ساتھ دیا ہے، تو تم ان دونوں کے درمیان تفریق نہ کرو، یعنی ان دونوں کو الگ الگ نہ کرو کہ نماز تو پڑھو مگر زکوٰۃ نہ دو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نماز بھی قبول نہ فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں اور ان دونوں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے دریافت فرمایا: کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، یعنی ہم یہ بات پسند نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوا زیور کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے کیسا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ بعض خواتین زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی اور غفلت کرتی ہیں اور اپنا دل تنگ کرتی ہے۔ ذرا پوری توجہ سے ایک مرتبہ سوچیں، جو زیور وہ پہنتی ہیں اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہی زیور جہنم کی آگ میں تپا کر پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دردناک عذاب سے سب کی حفاظت فرمائے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے جس مسلمان مرد و عورت پر زکوٰۃ فرض ہو اس کو اپنے اموال زکوٰۃ کا صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔